معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JDP میڈیا ہاؤس کی طرف سے پروگرام فقہی مجلس لے کر آپ کا میزبان ابن ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام فقہی مجلس اس لیے ترتیب دیا گیا تاکہ آپ جامعہ دارالعلوم پلندری کے ماہر، معتمد، جید علماء کرام اور مفتیان دین سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ہماری سب سے پہلی مہمان شخصیت حضرت مولانا مفتی یاسر صاحب ہیں۔ آپ جامع مسجد گڑالہ کے خطیب بھی ہیں اور جامعہ دارالعلوم پلندری میں فقہ کے استاد بھی ہیں، اور ساتھ میں شعبہ تصنیف و تالیف میں بھی خاصا ذوق رکھتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب مد ظلہ العالی، جامعہ دارالعلوم پلندری میں ناظم تعلیمات بھی ہیں، اور ساتھ میں خطیب جامع مسجد نالندہ بھی ہیں اور فقہی مسائل پر خاصا عبور رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا کہ آپ نے پروگرام فقہی مجلس کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال حضرت مولانا مفتی یاسر صاحب سے ہے کہ کیا وضو کے لیے نیت شرط ہے؟ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں JDP میڈیا ہاؤس والوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے کو جاری کیا ہے کہ جہاں پر کتاب بینی کے ساتھ طلباء کی رہنمائی کی جاتی ہے، وہاں پر میڈیا کے ذریعے عوام کو درپیش مسائل سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد میں ممنون اور مشکور ہوں مولانا عبد الوہاب صاحب کا، جو ہمارے میزبان ہیں۔ انہوں نے اپنی اس فقہی مجلس کے اندر ہمیں مدعو فرمایا۔ مفتی صاحب نے جو سوال ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آیا وضو کے اندر نیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ احناف کے ہاں وضو کے 4 فرائض ہیں، جن میں پورے چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو علماء احناف فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، جبکہ نیت کو علماء احناف وہ شرط قرار نہیں دیتے، ضروری نہیں سمجھتے۔ البتہ چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے، تو چونکہ وضو بھی ایک عمل ہے، اس کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وضو سے پہلے نیت کرنا یہ سنت شمار کیا جاتا ہے۔ اور حاشیہ طحطاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی وضو سے پہلے نیت نہیں کرتا تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ اگرچہ وضو تو اس کا ہو جائے گا لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ تو وضو کے ثواب کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اس کی نیت فرما لے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وضو کے لیے جو ہے وہ شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے جو ہے نیت شرط نہیں ہے، وہ بغیر شرط کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال بھی ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو بنانا بھی ضروری ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے جو دوسرا سوال ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ تھا کہ غسل کے بعد وضو کرنا دوبارہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر غسل سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعد غسل کیا، اور اگر درمیان میں غسل کے دوران کوئی وضو کو توڑنے والی چیز اس کے وجود سے خارج نہیں ہوئی تو اس کے لیے اثر نو وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی وضو غسل کرنے سے پہلے نہ بھی کرے اور صرف غسل کر لے تو غسل کے اندر ہی وضو شامل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اثر نو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو وہ اسی غسل کے اندر جو وضو شامل ہو چکا ہے تو اسی وضو کے ساتھ جو عبادات وہ ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ داڑھی اگر گھنی ہو تو جڑوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی، مفتی صاحب نے جو سوال ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کی داڑھی گھنی اور گنجان ہو تو اس کے اندر ہے یعنی جو کھال اور جلد ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر ہر آدمی کی داڑھی مختلف ہوتی ہے، تو گویا داڑھی کی دو قسمیں، ایک وہ جو داڑھی خلقتاً باریک ہوتی ہے اور ایک داڑھی وہ جو خلقتاً گنجان ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے۔ تو جو داڑھی باریک ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو تر کیا جائے، یعنی اتنا اس کے اندر پانی کا پہنچانا کہ کھال اور اس کی جو جلد ہے وہ تر ہو جائے۔ باریک داڑھی کے لیے اس کا تر کرنا ضروری ہے، جبکہ جو گنجان داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو اس کو باہر سے تر کرنا تو ضروری ہے لیکن اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، البتہ اس کے لیے خلال کیا جائے، اور خلال کرنا گھنی داڑھی کا یہ سنت ہوگا، خلال کا علیحدہ سے طریقہ ہے۔ مفتی صاحب، چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت سے وضو کیا تو اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مفتی صاحب نے جو سوال ہمارے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو آیا اس وضو کے ساتھ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ وضو اگر کیا گیا ہو نماز کے لیے تو اس کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وضو کسی بھی مقصد کے لیے کیا گیا ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا دیگر کسی ایسی عبادت کے لیے جو بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی، تو ان تمام چیزوں کے لیے کیے جانے والے وضو کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور نہ صرف نماز ادا کی جا سکتی ہے بلکہ ہر وہ عبادت اس وضو کے ساتھ کی جا سکتی ہے جن کے لیے یہ طہارت یعنی وضو کا ہونا شرط ہے۔ ہماری تیسری مہمان شخصیت جو ہیں مفتی عبدالمعید صاحب، اللہ پاک نے ان کو مسائل فقہیہ میں کافی مہارت عطا کی ہوئی ہے، ان سے بھی ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ تو استاد محترم، ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جامعہ دارالعلوم تعلیم قرآن پلندری کے تحت جو میڈیا سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، یہ ایک خراج تحسین اقدام ہے، اور خصوصی طور پر اس میں جو فقہی مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، یہ لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے انتہائی احسن قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس میں موقع عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اس میں لوگوں کی دینی رہنمائی کریں، اور ساتھ ساتھ اس سے جو بھی وابستہ لوگ ہیں جو ہمیں اس محفل میں آ کر دعوت دے کر لوگوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کرنے کی ہمیں سعادت دے رہے ہیں، ہم ان کے بھی ممنون اور مشکور ہیں۔ تو مولانا صاحب نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب تک آدمی کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اس وضو سے جتنی نمازیں وہ پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ وضو اگر اس کا ایسے حالات میں آ گیا ہے کہ اس نے کوئی ہوا روکی ہوئی ہے یا پیشاب پاخانہ روکا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ پیشاب پاخانے کو یا ہوا کو روک کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا حدیث میں، اور اس کی اگر شدت بہت زیادہ ہو تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور اگر زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ اس سے نماز کے اندر خیالات اس طرف جا رہے ہیں، نماز میں خشوع نہیں رہتا، تو اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ زیادہ شدت میں ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، تو ان پیشاب اور پاخانے کو روک کر یا ہوا کو روک کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو جتنی نمازیں وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر بندہ زخمی ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی جزیات کا احاطہ کسی ایک مجلس میں کافی مشکل ہے۔
البتہ چند موٹی موٹی باتیں عرض کیے دیتا ہوں، باقی جزیات کو انہی کی تحت لایا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سبیلین سے یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو بھی چیز خارج ہو، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی آتا ہے، پیشاب پاخانہ بھی آتا ہے، کوئی کیڑا نکل جائے، کوئی گوشت کا ٹکڑا نکل جائے، کوئی خون نکل جائے، لیکن بس اس اصول یہ رکھیں کہ پیشاب اور پاخانے کا جو راستہ ہے اس سے جو بھی چیز خارج ہوگی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ البتہ ہوا جو ہے وہ اگر پاخانے کے راستے سے خارج ہوئی ہے تو پھر وضو ٹوٹے گا، اور اگر وہ پیشاب کے راستے سے خارج ہوئی ہے تو ہوا سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشاب کے قطرے ہیں، مزی ہے، جو بھی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلا اصول تو یہ ہو گیا کہ سبیلین سے نکلنے والی چیز سے وضو ٹوٹے گا۔ سبیلین سے ہٹ کر جسم کے جو باقی حصے ہیں، کوئی زخم ہو گیا اس طریقے سے، تو وہاں نجس چیز سے وضو ٹوٹنا، بہتا ہوا خون ہے یہ نجس ہے، پیپ ہے یہ نجس ہے، تو یہ نکل کر تو بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کان سے کوئی نجس چیز نکلے، پیپ نکلے، خون نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کان سے کیڑا نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آنکھ سے اگر آنسو وغیرہ نکل رہے ہیں یا پانی نکل رہا ہے تو ویسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آنکھ میں درد ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دانہ یا اس طریقے سے، اس درد کی وجہ سے، اور اس میں یہ بھی محسوس ہو کہ کوئی چیز ہے دانہ وغیرہ، تو اس صورت میں اس درد سے جو پانی نکلتا ہے، اور ظن غالب یہ ہے کہ اس دانے سے نکل رہا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر درد نہیں ہے، ویسے آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو گویا سبیلین سے ہٹ کر جو جسم کے اعضاء ہیں جو دوسری جگہوں پر، وہاں سے نجس چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور چیز نکل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ الٹی اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو الٹی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر الٹی خون کی ہے تو پھر اگر وہ تھوک پہ غالب ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، بے شک منہ بھر کے نہیں ہو۔ اور اگر بلغم کی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آدمی اگر بیٹھ کے سویا ہوا ہے، کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی ہوئی ہے، تو اس سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی بے ہوش ہو گیا یا اس کو جنون ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور چھٹی جو چیز ہے، اگر آدمی نماز کے اندر کہہ لگا کے ہنس لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مین وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد اگر زخمی ہو جائے تو اس زخم سے خون بہہ کر زخم سے باہر آ جائے تب وضو ٹوٹے گا۔ اگر خون زخم سے باہر نہیں آیا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون نکلا اور اس نے کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے اس خون کو پونچھ لیا، پھر دوبارہ نکلا، پھر اس نے پونچھ لیا، تو اب وہ اندازہ لگائے گا اپنے گمان سے کہ اگر میں اس خون کو نہ پونچھتا تو یہ بہہ سکتا تھا، اتنی مقدار میں تھا، تو اس کا ظن غالب اگر یہی ہے کہ اگر نہ پونچھتا تو یہ بہہ سکتا تھا، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے بعد جو دعا انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے یوں کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے فقہ میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنا مستحب ہے، اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی ثابت اور یہ بھی مستحب ہے، لیکن انگلی اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے تو دعا پڑھنا یہ مستحب ہے، انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ ایک سوال کہ بارش کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل، بارش کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بارش کا پانی مطلق ماء میں داخل ہے۔ جب تک اس میں کوئی نجس چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بھی اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا انتہائی آسان طریقہ، آپ اسی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہمیں ارسال فرما دیں، یا آپ ہمیں فیس بک پیج کے اوپر لائک کریں اور اس کے بعد وہاں پہ بھی ان باکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پر بھی ہمیں سن سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابن ریاض کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔